ملک میں عام انتخابات کی حتمی تاریخ کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے ہی ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سیاسی جنگ کی تیاری میں مصروف ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جناب آصف علی زرداری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ نواز شریف کو اگلا وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ آصف زرداری نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ ملک کا اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ آصف علی زرداری نے یہ بیان نواب شاہ میں عمائدین سے ملاقات کے دوران دیا۔ سابق صدر آصف زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کو انہوں نے ہی وزیر اعظم بنوایا تھا، لیکن شہباز شریف نے عوام کے لیے کچھ کام نہیں کیا، جبکہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے لیے کام کیا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ شہباز شریف کی اتحادی حکومت میں نون لیگ کے ہمراہ 16 ماہ تک اقتدار کے مزے اڑانے کے بعد اب زرداری صاحب اتحادی حکومت کی کارکردگی کا سارا ملبہ شہباز شریف پہ ڈال رہے ہیں۔ گویا پیپلز پارٹی کا اقتدار میں شریک پی ڈی ایم سے رومانس تحلیل ہو گیا ہے، اور لگ رہا ہے کہ صرف 3 ماہ پہلے تک اتحادی حکومت کا حصہ رہنے والی حلیف جماعتیں الیکشن میں ایک دوسرے کی حریف بننے جا رہی ہیں۔ نون لیگ کے قائد جناب نواز شریف کے وطن واپسی، ان کو ملنے والے پروٹوکول، پھر نیب کی مہربانیاں، پھر عدالتوں سے ملنے والے ریلیف سے نواز شریف کو نئے لاڈلے کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس ماحول میں پیپلز پارٹی مسلسل لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے۔ 10 روز قبل پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بڑے اچھے انداز میں نون لیگ کو میثاق جمہوریت اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ یاد کرایا۔ آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور شریک چیئرمین نون لیگ اور شہباز شریف کو تنقید کا نشانہ تو بنا رہے ہیں، مگر صرف 4 ماہ قبل بلاول بھٹو شہباز شریف کو نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم قرار دے چکے ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ روز نون لیگ کے سینئر رہنما سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے 2017 میں نواز شریف سے لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی تھی، یہ ان کا کہنا تھا، اور اس میں وہ شامل تھے جو آج لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مظاہر لگتا ہے کہ جناب آصف علی زرداری سنی انسنی کر رہے ہیں نون لیگ کی جانب سے اس قسم کی گفتگو، اور خاص طور پہ انہوں نے اس بات کو بالکل سنا انسنا کر دیا، کیونکہ کل انہوں نے کہا تھا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے نواز شریف کو، جبکہ ایک ہفتے قبل جناب اسحاق ڈار نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جناب آصف زرداری اور نواز شریف کی ایک مشترکہ ملاقات ہو تاکہ مشترکہ لاہے عمل ترتیب دیا جا سکے۔ گویا کہ 16 ماہ ہم نوالا ہم پیالہ رہنے والی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اب ایک بار پھر متوقع طور پہ جیسا کہ ہونا تھا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، حلیف حریف بن چکے ہیں اور الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ جناب سہیل وڑائچ۔ سہیل وڑائچ صاحب کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ کل آصف زرداری صاحب نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ نواز شریف کو وزیر اعظم بننے نہیں دیں گے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی کارکردگی رہی ہے اس میں عوام دوست کیونکہ اقدامات نہیں ہوئے اور بڑا اس کا نیگیٹو پرسیپشن رہا ہے، اس میں دراصل ان کی اس پہ ذمہ داری نہیں ہے، وہ شہباز شریف صاحب نے ایسی کارکردگی دکھائی جو کہ عوام دوست نہیں تھی اور اس سے حالات خراب ہوئے۔ گویا کہ ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو روایتی طور پہ پاکستان کی گزشتہ تقریباً 40 سال کی سیاست کے دوران ہوتا رہا ہے، ایک بار پھر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے سامنے حریف بن کے کھڑے ہیں۔ دیکھیں کامران خان صاحب، یہ بات تو سچ ہے جو زرداری صاحب نے کہا، ضرور کہا ہوگا۔ یہ بھی سچ ہے کہ پیپلز پارٹی اوپنلی نون کے خلاف بیانات دے رہی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی سچ ہے کہ نون لیگ نے بھی جو ایم کیو ایم سے اپنا نامہ و پیام بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ سندھ میں جو پیپلز پارٹی مخالف لوگ ہیں وہ بھی نون سے رابطے کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کو گلہ ہے کہ جی پنجاب میں تو سب کام ہو رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے بھی، اور سندھ میں نہیں ہو رہے، ان کے منصوبے جو ہیں وہ روک دیے گئے ہیں۔ ان کو یہ بھی گلہ ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کے لوگ ہیں ان کو نہیں آنے دیا گیا پیپلز پارٹی میں، جو پی ٹی آئی سے نکلے ہیں۔ بلوچستان سے باپ شامل ہونے والی تھی، ان کو نہیں شامل ہونے دیا گیا۔ یہ ساری بالکل باتیں حقیقت میں ہیں، لیکن دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آپس میں پھر مل بیٹھیں، چاہے الیکشن کے بعد مل بیٹھیں۔ اس وقت بھی جو اندازے اور تخمینے لگائے جا رہے ہیں
وہ کوئی پاکستان کے مجھے نہیں لگتا کہ اگلی جو پارلیمنٹ ہے اس میں کسی بھی جماعت کو اتنی اکثریت حاصل ہوگی کہ وہ سب پارٹیوں کو نظر انداز کر کے اکیلی حکومت بنا لے. ایک ہنگ پارلیمنٹ کا جو خاکہ ہے وہ ابھر رہا ہے اگر اسی طرح ہوا جس طرح کے ریاستی ادارے سوچ رہے ہیں. تو ہنگ پارلیمنٹ میں پھر جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو پھر ایک دفعہ جو پینگیں ہیں وہ بڑھانی پڑیں گی, اور اگر انہوں نے پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا ہے یا اس سے الگ ایک حکومت بنانی ہے تو پھر ان کو ملنا پڑے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو گلے شکوے ہیں یہ ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہیں اور آئندہ کی راہ ہموار کرنے جو آپ نے اس کا جو تشریح کی ہے یقیناً اس کا بھی اپنا وزن ہے, لیکن یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ گزشتہ کم از کم 2-3 مہینوں کے درمیان ایسا لگتا ہے کہ کچھ حالات میں بڑی تبدیلی آئی ہے؟ میری بھی معلومات یہ ہے, آپ کو بھی یقیناً اندازہ ہوگا کہ زرداری صاحب لگتا یہ تھا کہ پہلی ترجیح وہ سمجھتے تھے کہ وہ پہلی ترجیح ہیں اور آئندہ آنے والی حکومت وہ قائم کریں گے, اور اس کے بارے میں ان کو اتنا یقین تھا کہ وہ اپنی کابینہ بھی ترتیب دے رہے تھے, متوقع کابینہ ترتیب دے رہے تھے. اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ وہ خود وزیر اعظم ہوتے اگر یہی صورتحال ہوتی. لیکن کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے جس کے بعد ترجیح جو ہے وہ یا یہ کہ زرداری صاحب اس کیلکولیٹ کرتے رہے کہ ترجیح جناب نواز شریف ہو گئے, اور اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جیسا کہ سارا میڈیا کہہ رہا ہے, یہاں بھی کہہ رہا ہے, باہر بھی کہہ رہا ہے کہ وہ نئے لاڈلے کا روپ اختیار کر چکے ہیں اور اب ان کی قربت کہیں زیادہ ہے. اور کئی آپ نے جو ہے اس کے اشارے بھی دیے ہیں ابھی. تو دراصل پہلی بار ایسا لگتا ہے کہ جناب آصف علی زرداری جو ہے ان کی کیلکولیشن جو ہے وہ صحیح نہیں رہی ہے, یا یہ کہ کہیں پر جو ہے ترجیحات کو تبدیل کیا گیا ہے اور جناب نواز شریف نے ظاہر ہے کہ یہ جو ترجیح ہے وہ حاصل کر لی ہے. بالکل صحیح ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نیچرل جو تھی ان کی سلیکشن جو تھی وہ میاں نواز شریف ہی ہونا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرح سے میاں نواز شریف نے ہمارے جو اس فوج کے سربراہ ہیں ان کا نام کا انتخاب کرنے میں جس طرح سے ایک فیصلہ کیا اس وقت بڑی بہادری سے, اور اس وقت کے جو پہلے آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب, ان کی طرف سے اور ناموں کا جو تھے وہ پرپوز کیے جا رہے تھے, لیکن میاں نواز شریف نے یہ کوشش کی اور بھرپور اس پہ سٹینس لیا کہ نہیں, وہ جنرل عاصم منیر ہی جو ہیں وہی اگلے آرمی چیف ہوں گے. دوسری طرف یہ تو پہلی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ قربت پڑی. دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک نیچرل اگر پی ٹی آئی پنجاب کو چلانا ہے یا پاکستان کو چلانا ہے تو میرا خیال ہے جب تک پنجاب میں کسی پارٹی کی کوئی سے نہیں ہوگی اس وقت تک اس کو وزارت عظمیٰ ملنا مشکل ہے. تو وہ سے صرف نون لیگ کی تھی, نواز شریف صاحب کی تھی, اور اگر کبھی پی ٹی آئی کا یا کسی اور کا اگر کوئی مقابلہ کر سکتا تھا تو وہ بھی پی ایم ایل این ہی تھی. یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی سب سے مقبول جماعت ہے, لیکن اگر اس کے بعد کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے تو وہ نواز شریف ہی ہیں. تو اس لیے نواز شریف کا ایک جو چوائس ہے وہ نیچرل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کا جائزہ لیا جائے پچھلی حکومتوں کی کارکردگی کا تو 90 میں آج سے یعنی 33 سال پہلے نواز شریف جو تھے وہ وزیر اعظم بنے تھے پہلی دفعہ 1990 میں, اور انہوں نے اکانومی میں بہت سی اصلاحات کی تھی, لبرلائزیشن آف اکانومی کی تھی انڈیا سے بھی پہلے, اور اسی طرح انہوں نے بجلی کے کارخانے لگا کے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. انہوں نے ایک جو ان کا سٹینٹ تھا ایک پاور کا, اس میں ڈالر کو 100 پہ باندھے رکھا. یہ ٹھیک ہے کہ 16 ماہ جو پچھلے تھے اس میں انہی کی حکومت جو تھی, انہی کے نامینیٹ لوگ تھے, وہ ناکام ہوئے, لیکن کئی ان کی کامیابیاں بھی ان کے سیرا ہے. موٹر ویز انہوں نے بنائے اور بہت سے کام کیے. اکانومی کو اگر کوئی ریوائیو کر سکتا تھا یہ اس وقت کی تینوں سیاسی جماعتوں یہ فرمائیے گا سر وہ نواز شریف ہی تھے یقیناً. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب ایک بار پھر یہ تو کسی کو شک نہیں ہے کہ پاکستان کو چاہے ہم اس کو کوئی بھی نام دیں, پاکستان کو درکار ہے ایک معتبر, سالڈ, ڈیوریبل, دیرپا اور اعتماد پر مبنی ہائیبرڈ نظام. وہی نظام جس کو اب آپ چاہے کوئی اور نام دے دیں, ہائیبرڈ نظام, وہی پاکستان کو درکار ہے. نواز شریف صاحب کا اس معاملے میں ریکارڈ بہت خراب ہے, اور بے شک اس حوالے سے ریکارڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بھی بہت زیادہ خراب رہا, وہاں جبکہ ہائیبرڈ نظام کھل کے
آپریشنلائز کیا گیا. آپ کو اب آنے والا وقت جو ہے اس میں پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کتنے اس بارے میں پوری یقین ہے کہ کیونکہ اب شاید اس پہ شک نہیں رہا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور آئندہ 3 مہینے میں انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے, کہ وزیر اعظم نواز شریف ہو اور ایک دیرپا قابل اعتماد باہم قابل اعتماد جو ہائیبرڈ نظام ہے وہ ہم دیکھیں؟ دیکھیں جی, ایک تو ہماری خواہشات ہیں اور ایک گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. خواہشات تو ہماری ایک یہ ہے کہ پیور آئینی حکومت ہو, جمہوری حکومت ہو, پاپولر حکومت ہو اور اس کو چلنے دیا جائے, نہ دھرنے ہوں, نہ تحریک اعتماد ہو, عدم اعتماد ہو. لیکن گراؤنڈ ریالٹیز ظاہر ہے اس سے مختلف ہیں. پاکستان جیسی اسٹیٹ میں ظاہر ہے ایک ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ ہم اس ہائیبرڈ نظام کو ابھی چینج کر پائیں گے, اور یہ ویسے ہی چلنا ہے. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ سیاستدان چاہے نواز شریف ہوں چاہے عمران خان ہوں, وہ ہائیبرڈ نظام کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اور میاں نواز شریف تو ظاہر ہے اس حوالے سے کئی بار بغاوت کر چکے ہیں, کئی دفعہ اس کے خلاف ریزسٹنس کر چکے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بہت جو ہے پانی بہہ چکا, بہت حالات بدل چکے, اب تو پاکستان کا ہی کچھ نہیں رہا. تو اس لیے مقتدر ادارے ہوں یا سیاستدان ہوں, اب انہیں کسی نہ کسی طرح مل کے چل کے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہوگا. کنسنسس سے اکانومی کو اور پالیٹکس کو آگے لے کے جانا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. وگرنہ اگر ریاست ہی ڈوب گئی, اگر اکانومی ہی تباہ ہو گئی, تو نہ آپ کی مقتدرہ رہے گی, نہ سیاستدان رہیں گے, پھر ہم ایک افریقی ملک ہوں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب ضرورت ہے 2 چیزوں کی. ایک ساری جماعتوں کے درمیان ایک نئے چارٹر کی جس میں رولز آف دی گیم طے ہوں, اور دوسری طرف ایک اکنامک چارٹر کی, اور تیسرا شاید مقتدرہ اور سیاستدانوں کے درمیان بھی ایک چارٹر کی کہ کس کی کیا حدود ہے. بڑی نوازش, بہت بہت شکریہ. جناب سہیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں معیشت میں بہتری کی خبریں بہرحال آ رہی ہیں اور اس کی سب سے بڑی ترجمان ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج, جس کا انڈیکس مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور اب اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح کے آس پاس کہیں پہنچ چکا ہے. گو کہ ابھی بھی شیئر بازار میں بہت بڑی گنجائش ہے, شیئرز کی ویلیوز بہت زیادہ اٹریکٹیو ہیں, اور اب یہ دنیا کی بہترین اس وقت اسٹاک مارکیٹ کا اس وقت اس کا ایک ریکگنیشن ہو رہی ہے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان کی لڑکھڑاتی معیشت کے لیے یقیناً یہ اچھی پیش رفت ہو رہی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح کے قریب پہنچ رہا ہے. آج اسٹاک مارکیٹ 52,342 پوائنٹ کی سطح تک پہنچ گئی, جو پچھلے 6.5 سال کی بلند ترین سطح ہے. آج بھی اسٹاک مارکیٹ میں 422 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. پچھلے ایک ماہ کے دوران اسٹاک مارکیٹ میں 6,110 پوائنٹس کا غیر معمولی اور انڈیکس میں 13.2% اضافہ ہو چکا ہے. ایک ماہ میں حصص کی ملکیت تقریباً 724 ارب روپے کے اضافے کے ساتھ 7,609 ارب روپے کی سطح پر آئی ہے. لیکن ڈالر ٹرمز میں دیکھا جائے تو آج مارکیٹ کیپٹلائزیشن تقریباً 27 ارب ڈالر کے قریب ہے, جو 2017 میں تقریباً 100 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی تھی. گویا آج بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بے پناہ گنجائش ہے. شیئرز کی قیمتیں ابھی بہت اٹریکٹیو ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی کی ایک وجہ حکومت کی جانب سے IMF جائزے سے قبل تمام اہداف کے حصول کا اعلان بھی قرار دیا جا رہا ہے, اور امید کی جا رہی ہے کہ IMF کی نظر ثانی جائزے کے بعد PSX انڈیکس میں بھی مزید اضافہ ہوگا. خوشائند بات یہ بھی ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں کارکردگی کے اعتبار سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج دنیا کی تیسری بہترین اسٹاک مارکیٹ رہی. اکتوبر میں 100 انڈیکس میں 12.3% اور 5,688 پوائنٹس کا اضافہ ہوا, جبکہ اس فائنینشیل ایئر کے 4 ماہ میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 25.3% اضافہ ہو چکا ہے, جو کہ بہت سگنیفیکنٹ اضافہ ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جناب امتیاز گدر, چیف ایگزیکٹو آفیسر JS گلوبل. بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب. کافی اچھا اس میں باؤنس بھی آیا ہے, بہتری بھی ہے, کانفیڈنس بھی اس میں بہتر ہو رہا ہے, اور یہ آپ کو ایک سسٹینڈ قسم کا انٹرسٹ نظر آ رہا ہے, اٹریکشن نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ کامران صاحب. جی بالکل, آثار تو اچھے ہیں. ابھی جو حکومت نے سارے اقدامات کیے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں, جس سے نظر آیا ہے کہ ایک سیریسنس ہے ایک ریفارمز کی طرف.
کچھ جیسے آپ نے کہا کہ IMF کے پروگرام کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق ہے, تو لوگوں میں ایک کانفیڈنس بالکل آیا ہے. سسٹینڈ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے اس کا تعلق بھی ریفارم سے ہی ہوگا کہ جتنے ریفارمز ہیں یہ سسٹین کریں. آج تو ظاہر سی بات ہے IMF کا ریویو بالکل ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے, اگر وہ سکسیزفلی ہو جاتا ہے, ایک اسٹیمپ آف اپروول مل جاتی ہیں ان سے کہ جس طرف ہمارا معاشی پروگرام جا رہا ہے وہ صحیح ہے, تو اس سے یقیناً اور زیادہ مارکیٹ کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا. شاید مارکیٹ کا ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ اس طرح کی آپ کو ایک گرین سگنل وہاں سے ملے گا کہ آپ نے جو اقدامات کیے ہیں وہ ٹھیک ڈائریکشن میں, تو اگر یہ سسٹین کرتے ہیں تو اس سے نو ڈاؤٹ مارکیٹ کے کانفیڈنس میں مزید اضافہ ہوگا. کیونکہ جیسے کہ سب کہتے ہی آئے کہ ویلیویشن ابھی بھی مارکیٹ کی اگر دیکھا جائے تو ہسٹوریکل کمپیریزن میں بہت نیچے ہیں, تو اپ سائڈ بہت ہے. اگر پازیٹیو نیوز کنٹینیو کرتی ہے اسی طرح کہ ڈائریکشن لوگوں کو ٹھیک لگتی ہے تو یقیناً آپ کو مزید پارٹیسپیشن ایکویٹی مارکیٹس میں نظر آئے گی. اچھا, اس میں مارکیٹ کی ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت ہوئی ہے یہ جب کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ 22% ہے, اپنی ہسٹری کا سب سے اونچا, اس کے باوجود یہ باؤنس اور لوگوں کا یہ انٹرسٹ کہ یہ ہماری فکسڈ انکم سے کو بیٹ کرے گی مارکیٹ, یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو وہ کتنا سپورٹ فردر کرے گا اس مارکیٹ کے لیے؟ تو دیکھیں مارکیٹ کا کیونکہ ایک فنکشن یہی ہوتا ہے کہ فارورڈ لکنگ ہے, تو مارکیٹ نے اس چیز کو پرائس ان کرنا شروع کر دیا ہے کہ انٹرسٹ ریٹس نے نیچے آنا ہے. اسٹیٹ بینک کی بھی اگر آپ گائیڈنس دیکھیں تو اسٹیٹ بینک نے بار کہا ہے کہ ہم انفلیشن کو جو بینچ مارک کریں گے وہ فارورڈ لکنگ انفلیشن کو کریں گے. تو اب اگر آپ مارکیٹ کے اسٹیمیٹس دیکھیں تو 12 منتھ فارورڈ لوگوں کا خیال ہے کہ آلریڈی 19% کی انفلیشن نظر آ رہی ہے. اب 2 ماہ اور آگے چلے جائیں تو یہ نمبر اور مزید لوور ٹینز کی طرف چلا جائے گا, تو اس سے ایکسپیکٹیشن انٹرسٹ ریٹ ایزنگ کی بڑھتی جا رہی ہے. اور جو آپ نے بات کی کہ 22% رسک فری انسٹرومنٹ میں مل رہا ہے, تو جیسے آپ نے ابھی کہا اپنے پریمبل میں کہ 4 مہینے میں ہی مارکیٹ 25% کا ریٹرن دے چکی ہے, تو وہ جو ایک ہمیشہ ایک لاجک ہوتی ہے کہ جتنا فکس انکم کا ریٹ اوپر جائے گا ایکویٹیز کے لیے برا ہوتا ہے, بٹ ہم نے دیکھا ہے جب کانفیڈنس مارکیٹ میں ہوتا ہے تو پھر مارکیٹ 22% کو بھی اکاؤنٹ فار کر کے بھی ایکویٹیز میں ایکسپوجر ہوتا ہے. تو 4 مہینے کے 25% کا مطلب ہوا کہ آپ کا اینولائز ریٹرن اس وقت کئی زیادہ بن رہا ہے کمپیئر ٹو فکس انکم انسٹرومنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی مومنٹم کنٹینیو کرے گا, بٹ صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 22% بھی کوئی ہرڈل نہیں ہے اگر سینٹیمنٹ آپ کا اچھا ہو جائے, کیونکہ ویلیویشن اتنی لو ہے کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اس کو ہم فکس انکم کو بیٹ کر دیں گے, اور پچھلے 4 مہینے میں آپ نے کر کے دکھایا. تو آپ کو جو مارکیٹ کو آپ سینٹیمنٹس دیکھتے ہیں, جو اس کی تمام جو خرید ہوتا ہے بیچ ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اتنا رسک لے رہے ہیں کہ بینک سے بورو بھی کر کے آپ مارکیٹ میں حصہ لیں, یعنی کہ ظاہر 22% پہ بورو کر کے اور اس مارکیٹ میں ایکسپوجر لیں. یہ تو بہت بڑا رسک ہوگا, مگر پھر بھی لوگ کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں اتنا کانفیڈنس آ رہا ہے؟ نہیں, جن کا رسک ایپیٹائٹ ہے وہ یہ اس طرح کی چیز بالکل کرتے ہیں. آپ کی مارکیٹ میں بھی لیوریج پروڈکٹس ہیں جو کہ رسک فری ریٹ کے ساتھ موو ہوتی ہیں, تو اس میں بھی آپ کو ایکسپوجر نظر آتا ہے کہ لوگ لے رہے ہیں. لیکن ہاں, یہ ایک گریجول پروسیس ہے, کیونکہ ابھی تو مارکیٹ میں کیونکہ پچھلے 5-6 سال میں پارٹیسپیشن اتنی لو رہی ہے کہ ابھی تو اٹ از دا ٹپ آف دا آئس برگ ان ٹرمز آف پارٹیسپیشن. جو فرسٹ موورز ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ فرسٹ موورز کو ریٹرن سب سے زیادہ ملتا ہے. جیسے جیسے ریٹرن اور بلٹ ان ہوتا جائے گا مارکیٹ کے اندر, لوگوں کا کانفیڈنس آئے گا, تو پھر شاید آپ کو اور لوگ اگریسولی پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. بٹ کیونکہ پارٹیسپیشن اتنی لو رہی تھی اور مارکیٹ اتنی نیچے چلی گئی تھی کہ صرف یہ ہلکی سی جو موومنٹ ہوئی ہے پچھلے 4 مہینے میں اس نے اتنا اچھا ریٹرن ڈیلیور کر دیا. ایکسچینج ریٹ پہ بھی ہمارا بڑا سگنیفیکنٹ بہتری آئی ہے, بہت ہی کافی ساؤنڈ بہتری آئی ہے. اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ تو دیکھیں اس کا کیونکہ جو ہمارے جتنے کرائسس ہیں وہ سارے ایکسٹرنل پیمنٹ ایک بہت بڑا اس کے اندر فیکٹر ہے. اب ایکسٹرنل پیمنٹ کی اپنی سچویشن تو اپنی جگہ پہ ہے, بٹ جس طرح سے اوپن مارکیٹ کو کنٹرول کیا گیا, جو IMF نے ایک کنڈیشن آپ کی تھی کہ آپ کے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے, تو اوپن مارکیٹ کے اندر جو تھوڑا سا پینک سبسائڈ ہوا اس کی وجہ سے انٹر بینک اسٹیبلائز ہوا ہے. اس سے اگین ارلی ڈیز پیپل وانٹ ٹو سی دس سسٹینڈ کہ آپ کی کرنسی ایک نارمل روٹین میں آ جائے. اس وقت تو ایک اوبیسلی ایک ریفارم پروسیس چل رہا ہے پوری اس کی ایکسچینج مارکیٹ کا, اس کو سسٹینیبل کرنے کی ضرورت ہے کہ بے شک ڈپریسیشن ہو بٹ ایک میجرڈ طریقے سے ہو اور اس میں وائلڈ سوئنگز نہ آئیں. تو آئی تھنک وہ مارکیٹ کا بیسٹ کیس سیناریو ہوگا. تو اچھا, اب اگلا اسٹیپ یہ بتائیے کہ از اٹ ٹو ارلی فار FDIs کے, کیونکہ جو اگر آپ فنڈامنٹلز دیکھیں, جو ویلیویشنز دیکھیں, جو رزلٹ دیکھیں, جس طرح سے کام ہو رہا ہے, تو یہ تو لائن لگا کے انویسٹرز آنے چاہیے, کیونکہ دنیا میں کہاں آپ کو اس قسم کے ریٹرنز اور اس قسم کی ویلیویشنز ملتی ہے. وہ وقت کب آئے گا؟ تو دیکھیں اس کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. ایک تو FDI جیسے آپ نے کہا, تو یہ تو میرے خیال سے پہلا لیگ آئے گا G2G پروجیکٹس کا, جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ نیگوشیٹ ہوں گے اور بگ ٹکٹ سائز ہوتی ہے. اس کے پیچھے پھر پرائیویٹ انویسٹرز کا وہ بنے گا کہ وہ FDI کریں. جو زیادہ جلدی ہو سکتا ہے وہ ہے FPI, فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ جو آتی ہے ہماری مارکیٹ کے اندر. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرسٹ ڈیفینیٹلی گرو ہو رہا ہے. جس طرح کی جیسے ہم ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بتاؤں آپ کو, تو جس طرح سے
کوئریز بڑھ رہی ہیں, لوگ اب جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی مارکیٹ کے اندر جو ہم نے اتنی نیگیٹو ہیڈ لائنز سنی پچھلے ایک سال کے اندر, کیا وہ سب بالآخر ختم ہو رہی ہیں, کرنسی مارکیٹ کا کتنا سسٹینیبل ہے, انفلیشن آپ کی کہاں جا رہی ہے. میرا مطلب یہی ہے کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک مارکیٹ ہے جو کہ کبھی ہوتی تھی 100 بلین کی, اب اس میں پرابلم ہے, لیکن بہرحال ایک کوارٹر میں اس نے 25% کا ریٹرن دیا ہے. تو یہ اس پہ جو وہ جو انویسٹر جو ہمارا سرکل ہے انٹرنیشنل, اس کی آئیبروز تو اٹھتی ہوں گی کچھ نہ کچھ. دیکھیں نتھنگ اسپیکس لائک سکسیس, نتھنگ اسپیکس لائک ریٹرنس. تو جب آپ کے ریٹرنز آتے ہیں تو سب کے ریڈار پہ آتے ہیں. جب جیسے آپ نے کہا تھرڈ بیسٹ مارکیٹ ہے, کوئی فنڈ مینیجر ہانگ کانگ میں بیٹھا ہوا, یو ایس میں بیٹھا ہوا, جب اپنا سارٹ آؤٹ کرے گا تو ضرور رہے گا اچھا پاکستان ونس اگین از شوئنگ اپ ان دا ریٹرنس, واٹ آر دا ملٹیپلس 3 times, ڈیویڈنڈ ییلڈ 18%. تو وہ فون تو ضرور کرے گا کہ یار میں پاکستان میں کسی کو فون کر کے سمجھوں کہ یہ سسٹینیبل ہے نہیں ہے. تو انٹرسٹ ڈیفینیٹلی پک اپ ہوا ہے, نمبرز میں تھوڑا گریجولی ٹرانسلیٹ ہوگا. کچھ نیو ایئر امپیکٹ ایک ہوتا ہے جنوری میں جب نیو ایلوکیشنز ہوتی ہیں, دیٹ کوڈ بی اے ٹرننگ پوائنٹ کہ جہاں لوگ بالآخر کہیں کہ اگر یہ ریفارمس کنٹینیو ہوتے ہیں, آپ کا ایک IMF ریویو ہے, دوسرا ہوتا ہے نیو ایئر ایلوکیشن. یہ بتائیے کوئکلی کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور الیکشنز کے بعد کہ ظاہر الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے اور فار انسٹنس جیسے ابھی اس وقت ماحول بنتا نظر آ رہا ہے, نون لیگ کی ایک بار پھر حکومت آتی ہے, یہ ایک بہت پازیٹیو سگنل لے گی دنیا اس کو, جو ہمارے انویسٹرز ہیں انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے. کارن میں انٹرنیشنل یا لوکل انویسٹرز اسٹیبلٹی مانگتے ہیں. ہم نے ایک ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے پچھلے 10 سال آپ اٹھا لیں, ارسپیکٹو کے پولیٹیکل گورنمنٹس میں کوئی بھی ہو, جہاں پر بھی اسٹیبلٹی نظر آئی ہے, پالیسی ڈائریکشن نظر آیا, مارکیٹ نے اس کو سیلیبریٹ کیا. تو اگر الیکشنز ہوتے ہیں اس کی صورت میں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ, کوئی سی بھی اسٹیبل گورنمنٹ بنتی ہے جو ریفارم سے فوکس کرتی ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ پازیٹیوٹی کنٹینیو ہوتی ہوئی نظر آئے گی. بہت شکریہ جناب امتیاز قدر ہمارے ساتھ تھے, چیف ایگزیکٹو آفیسر JS کیپٹل. بہت شکریہ. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان 2017 کے فیض آباد دھرنے کے محرکات اور اس پر عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو بھلانے کے لیے تیار نہیں. آج فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیلوں پر 3 رکنی بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ فیض آباد دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا اور دھرنے کو مینج کون کر رہا تھا. چیف جسٹس نے وفاقی حکومت کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے بھی مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ ساری مشق ایک آئی واش ہے اور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے TORs عدالت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہیں. سماعت کے دوران سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے دعویٰ کیا کہ فیض آباد دھرنے کے خلاف ضابطہ کوریج پر انہوں نے ایک TV چینل کو بند کیا, لیکن جنرل فیض حمید نے مجھے کال کی کہ چینل کو دوبارہ کھولو. اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک اعلیٰ افسر ملک میں پرتشدد کارروائی چاہتا تھا؟ اس پر ابصار عالم نے کہا کہ میں دکھی دل سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل ایسا ہی تھا. اٹارنی جنرل سے مکالمے میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ابصار عالم نے سنجیدہ الزامات لگائے ہیں, کیا اب بھی آپ نظر ثانی درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ یقیناً کوئی پراسرار قوتیں تھیں جنہوں نے نظر ثانی کی اپیلیں دائر کروائی تھیں اور اب سارے فریقین از خود درخواستیں واپس لے رہے ہیں اور درخواستیں دائر کر کے واپس لینا کیا مذاق نہیں ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ ایک ہی دن آئینی اداروں نے نظر ثانی درخواستیں دائر کی تھی. اس پر اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے جواب دیا کہ یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ 4 سال بعد نظر ثانی درخواستیں مقرر ہوئیں. اس پر چیف جسٹس نے ازراہ تفنن کہا کہ اچھا آپ اسے حسن اتفاق پر کوئی شعر ہی سنا دے. اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی. آپ کو ایک بار پھر یاد دلاتے چلے کہ نومبر 2017 میں اسلام آباد کے فیض آباد انٹرچینج پر تحریک لبیک پاکستان نے 22 روزہ دھرنا دیا تھا. حکومتی مذاکرات کاروں نے دھرنے والوں کے تقریباً تمام مطالبات تسلیم کر لیے تھے, بلکہ شاید یہ پہلا موقع تھا جب احتجاجی مظاہرین سے صلح نامے پر وفاقی وزیر احسن اقبال اور اس وقت کے میجر جنرل فیض حمید نے بھی دستخط کیے تھے. تاہم فیض آباد دھرنا کیس سپریم کورٹ میں مقرر ہونے کے بعد حالیہ دنوں میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال نے مظاہرین سے معاہدے کے طریقہ کار کی مخالفت کی. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے فیض آباد دھرنا ختم ہونے سے پہلے ہی نومبر 2017 میں از خود نوٹس لیا تھا اور جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مشتمل 2 رکنی بینچ بھی بنا دی تھی. فروری 2019 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تحریر کردہ 43 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری ہوا تھا, جس میں بظاہر کسی شخص کو سزا دینے یا کسی ادارے کے خلاف کارروائی کا حکم نہیں دیا گیا تھا. البتہ فیصلے میں انہوں نے مسلح افواج, حساس اداروں, الیکشن کمیشن, پیمرا, میڈیا اور سیاستدانوں کو سخت ہدایات کے ساتھ متنبع کیا تھا.
تقریباً 4 سال کے بعد فیض آباد دھرنا، اس کے محرکات، اس دوران لگنے والے الزامات، اس کے پیچھے اس کے پشت پہ جو کچھ ہوا، ان تمام چیزوں کو سپریم کورٹ پرعزم طریقے سے ایڈریس کر رہی ہے، سماعت ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ، جنہوں نے کہ اس حوالے سے 2019 میں اپنا فیصلہ جاری کیا تھا، اس پر عمل درآمد کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اس دوران بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا آج کی سماعت کے دوران ہوئی۔ اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں، آئینی قانونی رائے دیں گے ہمیں پاکستان کے ممتاز سینئر ماہر آئین و قانون جناب فیصل صدیقی ایڈوکیٹ۔ بہت بہت شکریہ فیصل صدیقی صاحب، آپ کے نزدیک یہ بتائیے گا، کیونکہ یہ وہ کیس ہے جو تقریباً 4 سال ہم نے اس کا ذکر نہیں سنا۔ 2019 میں اس کا فیصلہ آیا، 4 سال اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا، حکومت فراموش کر گئی، ہم بھی اکثر بھول گئے، تمام لوگ بھول گئے، لیکن اب اس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اب وہ چیف جسٹس بنے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ تحریر بھی کیا تھا، اس کو اٹھایا ہے، اور اس دوران ہم نے جو سماعت دیکھی ہے اس میں بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور بظاہر ہی اس کی بڑی سگنیفیکنس جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے۔ آج چیف جسٹس صاحب نے جو ہے اس کے لیے باقاعدہ متعلقہ قوانین کے تحت ایک انکوائری کمیشن بنانے کی انہوں نے ہدایت کی ہے، اور حکومت نے جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی اس کو انہوں نے آئی واش قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک بالکل اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ ساری مشق ایک آئی واش تھی۔ تو اس کی بظاہر بڑی سگنیفیکنس نظر آ رہی ہے اس مقدمے کی، اور اس کے جو بھی اس کا پھر فیصلہ ہوگا شاید اس کے بڑے دوررس اثرات ہوں۔ جی شکریہ کامران صاحب۔ جی اس کی سگنیفیکنس تو بہت زیادہ ہے، بیکاز جو چیز اس کو انڈر لائن کرتی ہے اس مقدمے کو، وہ ہے ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم کا جو مین چیلنج ہے، وہ ہے سول ملٹری امبیلنس۔ تو یہ مقدمہ ایکچولی سول ملٹری امبیلنس کے بارے میں ہے، تو یہ بہت ہی لینڈ مارک اور سگنیفیکنٹ مقدمہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس مقدمے میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس سٹیج پہ ہے ابھی۔ یہ مقدمہ 184(3) کی پروسیڈنگز جو تھیں، آرٹیکل 184(3) کی پروسیڈنگ سو موٹو، اس کے تحت یہ ججمنٹ دیا گیا تھا۔ تو جو آرٹیکل 184(3) کی پروسیڈنگز تھی وہ ختم ہو گئی جب ایک دفعہ ججمنٹ آ گیا اس سو موٹو 7/2017 میں۔ اب جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں وہ چل رہی تھی ریویو میں، اور ریویو کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ بہت ساری پارٹیز نے چیلنج کیا تھا کہ یہ ججمنٹ غلط ہے، اب ان سب نے وڈرا کر لیا، تو یہ ریویو پروسیڈنگز بھی ختم ہو گئی ہیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ کورٹ اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہا ہے، اور امپلیمنٹیشن جو ہے سپریم کورٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کے تھرو کرتا ہے۔ اس لیے میرے لیے ذرا سا سرپرائزنگ تھا کہ جب آج بینچ نے کمیشن بنانے کو کہا، کیونکہ کمیشن بنانے کا ذکر کہیں پہ نہیں ہے ججمنٹ میں۔ اگر آپ آپریٹو پارٹ دیکھیں گے ججمنٹ کا، پیرا 53 میں کوئی 17 ڈائریکشنز دی گئی ہیں، اور ان 17 ڈائریکشنز میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ اس پورے معاملے کا جو دھرنا تھا یا اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں ان کا جو ہے اس پہ کوئی انکوائری کی جائے بائی اے کمیشن۔ وہ جتنے بھی ڈائریکشنز ہیں وہ ڈائریکشنز دیے گئے ہیں مختلف قوانین کے تحت ان پہ ایکٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل جس چیز کا آپ نے ذکر کیا کہ جو لگتا ہے انوالومنٹ ہے کچھ سرونگ آفیسرز کی اس دھرنے میں، allegedly in violation of that role، اس کے حوالے سے کورٹ نے یہ ڈائریکٹ نہیں کیا ہے۔ اگر آپ اس کا پیرا 53 سب پیرا 15 دیکھیں گے کہ اس پہ کوئی کمیشن بنایا جائے، اس پہ کورٹ نے ایکچولی یہ ڈائریکٹ کیا ہے کہ حکومت تھرو دا منسٹری آف ڈیفینس اینڈ تھرو دا رسپیکٹو چیف آف آرمی اسٹاف اور دا چیف آف نیول اسٹاف اور چیف آف ایئر فورس اسٹاف، وہ ان آفیسرز کے خلاف خود سے ایکشن لے، not through any commission by the government, but this is really disciplinary proceedings۔ اسی طرح الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا کہ وہ ٹی ایل پی کا معاملہ تھا کہ وہ کس طرح بنی، اس کی فنڈنگ کس طرح ہوتی ہے، تو کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تھرو ان کے خلاف ایکشن لے۔
پھر جو اس میں ہیٹ سپیچ اور فتویٰ اور ایکسٹریمزم کا ایشو تھا، حکومت سے کہا گیا کہ آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے انڈر یا پیکا کے انڈر اس کے خلاف ایکشن لے. جو پیمبرا کا معاملہ تھا کہ چینلز کو بلاک کیا گیا، یا جس کا ذکر ابصار عالم صاحب نے اپنے ایفیڈیوٹ میں کیا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ پیمبرا کے انڈر ایکشن لیں. مجھے ذرا سرپرائزنگ بات لگی جب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اس پورے معاملات کے اوپر امپلیمنٹیشن یا اس کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے. دس از ریئلی گوئنگ بیونڈ دا ججمنٹ. اور دیکھیے جیسے میں نے ذکر کیا تھا 184(3) کی پروسیڈنگز ہیو کنکلوڈڈ، ججمنٹ آ گئی ہیں، ریویو ہیز کنکلوڈڈ. اب صرف کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ریئلی ہو سکتی ہیں ٹو امپلیمنٹ دا صدیقی صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں، ہمارا تاثر یہ تھا کہ یہ جو ججمنٹ تھا جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے جو تحریر کیا تھا، اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں ایکسپلیسٹ آرڈرز تھے، اسپیسیفک آرڈرز تھے، اس میں کوئی ایمبیگویٹی نہیں تھی، اور ان آرڈرز میں کیونکہ وہ ایکسپلیسٹ تھے، وہ ان ایمبیگوس تھے، ان پہ عمل درآمد ہونا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کو سنا انسنا کر دیا گیا. تو اس لیے سیدھا سیدھا یہ معاملہ ہے کہ کنٹیمپٹ ہے آرڈر کی. لیکن بظاہر اب یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو فریش انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہا ہے. اس کے جو بھی محرکات ہیں، جو بھی اس پہ الزامات ہیں، جو اس کے معاملات ہیں، اس کو کیونکہ اب تو 4-5 سال ہو گئے، لوگ اپنے عہدے چھوڑ چکے ہیں، پورا کایا پلٹ چکی ہے. لیکن بظاہر اب سپریم کورٹ جو ہے اس کو اس کی تازہ انویسٹیگیشن چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ انکوائری کمیشن بنانے کا تو مقصد ہی یہ ہے. دیکھیے میری نظر پہ وہ تازہ انویسٹیگیشن جو ہے کس پروویژن کے انڈر ہوگی؟ ایک مقدمہ تو ختم ہو گیا ہے، اس پہ ججمنٹ آ گئی ہے، اس کی ریویوز بھی ختم ہو گئی ہیں. کنٹیمپٹ میں تو کوئی فریش پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی، صرف امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. اب حکومت اپنی طرف سے کمیشن بنا دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میری نظر میں میری جو کانسٹیٹیوشنل رائے ہے کہ سپریم کورٹ اس امپلیمنٹیشن سٹیج پہ کوئی نئی ڈائریکشنز ایشو نہیں کر سکتا. میں نے اس فیصلے کا آج بہت گہرا معائنہ کیا ہے، تو مجھے نظر نہیں آیا کہیں سے بھی کہ سپریم کورٹ نے کسی طریقے سے بھی کہا ہو کہ اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے بائی میکنگ اے کمیشن. سپریم کورٹ کے بڑے اسپیسیفک ڈائریکشنز ہیں کامران صاحب، کہ جو ہیٹ سپیچ ہے اس کا ایک اسپیسیفک قانون کے حوالے سے پروسیکیوشن ہوگا، پیکا ہو گیا، اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہو گیا، پیمبرا کا جو وائلیشن ہے جس کا ابصار عالم نے ذکر کیا ہے اس کا پیمبرا لا کے انڈر ہوگا. اور جو فار ایگزامپل جنرل فیض کا معاملہ ہے، میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب فیض صاحب نے، قاضی فائز عیسی صاحب نے بڑی وزڈم کا جو ہے وہ بڑی وزڈم دکھا کے یہ معاملہ ان کے چیف آف آرمی سٹاف کو بھیج دیا اور کہا ہے کہ آپ کو اپنے آفیسرز کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تاکہ کسی قسم کی کانفرنٹیشن بھی نہ ہو. اب وہ ایکشن لیتے نہیں لیتے وہ سپریم کورٹ میں رپورٹ آ سکتی ہے، لیکن میں جو پیرا 53 سب پیرا 15 پڑھتا ہوں، مجھے نہیں نظر آتا کہ جو فار ایگزامپل جنرل فیض کا معاملہ ہے اس پہ کوئی کمیشن بننا ہے. فیصلہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ معاملہ حکومت تھرو دی منسٹری آف ڈیفینس اینڈ دا چیف آف آرمی سٹاف یہ خود انویسٹیگیٹ کریں گے اپنے آفیسرز کا لیکن ڈسپلن. یہ بتائیے گا فیض صدیقی صاحب، جب یہ حکم نامہ جاری ہوا تھا اس وقت وزیر اعظم کوئی اور صاحب تھے، شاہد خاقان عباسی اس وقت وزیر اعظم تھے، اور اس سے جب یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد پھر اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ تھے، اور تمام جو ہیرارکی ہے وہ تو تبدیل ہو چکی ہے، وہ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. تو اب تک تو کچھ نہ ہوا اس فیصلے کے رد عمل میں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر مبہم تھا اور جس میں براہ راست احکامات تھے، ان پر تو عمل درآمد نہیں ہوا، مگر وہ ساری ہیرارکی چلی گئی ہے. تو اب جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس فیصلے میں جو سپریم کورٹ ہے وہ اس انحراف پر کسی قسم کی کارروائی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ایک کمیشن جو کہ متعلقہ قانون کے تحت ہو اس کے تحت وہ قائم کرنا چاہتی ہے. تو یہ تو معاملہ جو ہے یہ اب
ایک نئے سرے سے اس کا سپریم کورٹ کی منشا ہے کہ اس کی تحقیقات ہو. جو پرانا فیصلہ ہے یا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, پرہیپس وہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں کرنا چاہتے. میرے خیال میں سپریم کورٹ کی یہ انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے کہ یہ جو فارمیشن آف کمیشن ہے اس کے تھرو ان کا فیصلہ جو ہے دھرنا کیس میں وہ امپلیمنٹ ہوگا. میرا اپنا ویو یہ ہے کہ کیونکہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کمیشن کی اوریجنل فیصلے میں, تو یہ اس سٹیج پہ انٹروڈیوس نہیں ہو سکتا. جہاں تک آپ کی بات یہ ہے کہ وہ سب لوگ ریٹائر ہو گئے, فار ایگزامپل کہ اس زمانے کے جو آرمی چیف تھے وہ ریٹائر ہو گئے, جنرل فیض ریٹائر ہو گئے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کامران صاحب. دی آرمی از این انسٹیٹیوشن. اگر ان کے کسی ریٹائرڈ آفیسر نے بھی اپنے اوتھ کی وائلیشن کی ہے ڈیورنگ ہز سروس, ہی کین اسٹل بی کورٹ مارشلڈ انڈر دا پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اینڈ اٹ کین بی ڈن بائی دا کرنٹ آرمی چیف. تو وہ چیز ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ کی اس حد تک بات سے اگری کرتا ہوں کہ یہ جو کمیشن بنانے کا ہے یہ ایک بالکل نیا رخ دیا جا رہا ہے اس ججمنٹ کے حوالے سے. اور آئی ایم سرپرائز کہ جو اٹارنی جنرل صاحب تھے انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ یہ ججمنٹ اس طرح کبھی امپلیمنٹ ہی نہیں ہونی تھی. اس کی تو بڑی اسپیسیفک امپلیمنٹیشنز ہیں, مطلب اس کے 4 حصے ہیں. اس میں سٹنز کے حوالے سے ڈائریکشنز ہیں, الیکشن کمیشن کے حوالے سے ڈائریکشنز ہیں, میڈیا کے حوالے سے ڈائریکشنز ہیں, ہیٹ سپیچ کے حوالے سے ڈائریکشنز ہیں, اور پھر آرم فورسز کے حوالے سے ڈائریکشنز ہیں. اور ان سب ڈائریکشنز کے حوالے سے انہوں نے قانون مینشن کیا ہے, طریقہ کار مینشن کیا ہے کہ اس کو کس طریقے سے اس پہ ایکشن لیا جائے جو کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں وائلیشنز دکھائی ہے. اس میں کہیں کوئی اوور آل کمیشن آف انکوائری ٹو لک انٹو آل آف دس اور اس کو کمیشن آف انکوائری کی رپورٹ کے بعد امپلیمنٹ کیا جائے, یہ مجھے نظر نہیں آتا. لیکن جیسے میں نے کہا اگر حکومت خود بنانا چاہتی ہے اس کے پاس پاور ہے. لیکن آپ نے اس سے جڑی ہوئی بات ہے نا, جس وقت یہ کمیشن کی بات کی سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے, اس سے پہلے یہ بات ظاہر سامنے آئی تھی کہ نگران حکومت نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ خود حکومت نے اس بات کی اصل میں ابتدا کی. انہوں نے کہا ہم ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دیتے, اور اس کے لیے انہوں نے ٹی او آرز بڑے مبہم سے بنائے. انہوں نے پھر اس کو جس طریقے سے اس کو فارمولیٹ کیا ہے اس کو پھر آج چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ آئی واش ہے, اس پہ کافی برہمی کا بھی اظہار کیا, اور پھر یہ جو ہے وہ کمیشن کی بات کی. اور انہوں نے کہا کہ اس قانون کے تحت آپ نے کمیشن کیوں نہیں بنایا جو کہ اس بات کی اجازت دیتا ہے اور اس کو گورن کرتا ہے. اور پھر انہوں نے اس کی ہدایت جاری کی کہ آپ کمیشن بنائیں, اور پھر تحریری آئی گیس کے فیصلے میں بھی ہے یہ بات. دیکھیے پیرا 53 جو آپریٹو پارٹ ہے ججمنٹ کا, اس میں کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائیں گے. اس پہ تو الگ الگ ڈائریکشنز دیے ہوئے ہیں الگ الگ وائلیشنز کے حوالے سے. تو حکومت نے یہ بالکل غلط کیا اور اس کو سپریم کورٹ نے بالکل صحیح ریجیکٹ کیا. تو میرے خیال میں پیرا 53 پڑھ لینا چاہیے. بڑا ایکسٹینسو ہے, بڑا کلیئر ہے, بڑا انیمبیگوس ہے کہ اس ججمنٹ کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے. اور اس ججمنٹ کے بیونڈ اٹ سٹیج پہ میری نظر میں نہیں جا سکتا. اور جیسے میں نے کہا کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے, جب اس وقت تو وہ جسٹس فائز عیسیٰ تھے, انہوں نے بڑی وزڈم دکھائی کہ انہوں نے جو یہ آفیسرز کا معاملہ تھا فوجی آفیسرز کے اور ان کا مس کنڈکٹ کا معاملہ تھا, وہ ان کے انسٹیٹیوشنز کو بھیج دیا اور کہا کہ آپ ان کے خلاف انکوائری کریں, اینڈ آف کورس وہ رپورٹ سپریم کورٹ کو آتی. تو وہ میرے خیال میں بڑا وزڈم والا اور بڑا بریلینٹ طریقہ ہے جو چیف جسٹس صاحب نے پیرا 53 سب پیرا 15 میں دیا ہے. بہت بہت شکریہ جناب فیصل صدیقی ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت اہم قانونی اور آئینی رائے دے رہے تھے اس بہت ہی اہم فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے, اس کے فیصلے کے حوالے سے اور اس پہ جاری سماعت کے حوالے سے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. آج بہت ذکر رہا ہے سابق چیئرمین پیمرا, پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی نیوز اینالسٹ جناب ابصار عالم کے حوالے سے. ان کی بات, ان کی گفتگو میں بہت چونکا دینے والی گفتگو ہوئی آج چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے سپریم کورٹ میں. سوال جواب بھی بہت اہم تھے. ابصار عالم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. وقفے سے قبل آپ نے پاکستان کے نامور قانون دان جناب فیصل صدیقی کی گفتگو سنی فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کے حوالے سے، اور آج کی سماعت کے دوران جو ریمارک سامنے آئے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نامہ سامنے آیا، چیف جسٹس آف پاکستان کی جو آبزرویشنز تھیں، اس پر جناب فیصل صدیقی اپنی آئینی اور قانونی رائے دے رہے تھے. فیصل آباد دھرنا کیس مختلف حوالوں سے پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان میں میڈیا کی آزادی کے لیے، پاکستان میں حکومتی نظام کے حوالے سے جو کہ مقتدر حلقوں اور حکومتوں کے درمیان رابطے رہے ہیں یا جس طرح کے رشتے رہے ہیں، ان تمام حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور آج ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت ایک بڑی اہمیت اجاگر ہوئی ہے پاکستان میں میڈیا کی آزادی کی کیفیت کے حوالے سے. اور گزشتہ ادوار میں، اور خاص طور پہ جو آخری حکومت تھی نون لیگ کی یا جناب نواز شریف کی، اس دوران فیض آباد دھرنا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، اس حوالے سے جو میڈیا کی آزادی کے معاملات سامنے آئے، اس پر سابق چیئرمین پیمرا اور پاکستان کے نامور صحافی جناب ابصار عالم نے ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے، ایک حلف نامہ بھی داخل کرایا ہے، ایفیڈیوٹ بھی ان کا سپریم کورٹ میں ہے. اور آج سلسلے میں ان کی طویل گفتگو ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی صدارت میں 2 رکنی بینچ، جس میں جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل تھے. ان سوال جوابوں میں بھی بہت امپورٹنٹ معلومات سامنے آئی ہے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ابصار عالم. بہت بہت شکریہ ابصار عالم صاحب. اور میں یاد دلاتا چلوں کہ اسی زمانے میں جناب ابصار عالم ایک قاتلانہ حملے کا بھی نشانہ بنے تھے، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو محفوظ رکھا. بہت بہت شکریہ ابصار عالم صاحب. یہ بتائیے گا کہ یہ ہو جاتی ہے بات، ختم ہو جاتی ہے، معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں. ہمارے اور بہت سے ساتھیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. آپ نے کیوں فیصلہ کیا کہ اس کو آپ باقاعدہ ایفیڈیوٹ بھی داخل کرائیں اور اس پورے معاملے میں جو کچھ ہوا ہے، جو اس میں بہت سے امپورٹنٹ معاملات ہیں، بہت ہی ایسی گفتگو ہے یا ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ بہت حساس ہیں، اور یہ تمام معاملات، مگر آپ نے کیوں ضروری سمجھا کہ اس کو اجاگر کیا جائے اور سپریم کورٹ میں جا کے اس حوالے سے کہا جائے؟ اور پھر آپ نے وہاں پہ باقاعدہ یہ بھی کہا کہ اگر کوئی کمیشن بنتا ہے تو اس میں آپ یہ اپنا بیان دہرائیں گے. بہت شکریہ کامران خان صاحب، آپ نے مجھے آج بلایا اپنے پروگرام میں، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ یاد کروانا چاہوں گا کہ جب میں پروفیشن میں آیا تھا تو ان دنوں شروع میں آپ پہ کراچی میں ایک حملہ ہوا تھا قاتلانہ، اور ظفر عباس صاحب پہ بھی ہوا تھا، ڈان والے. تب سے لے کے آج تک صحافیوں پہ حملے ہوتے رہتے ہیں اور ہم ان چیزوں کے عادی بھی ہیں. لیکن جو یہ اس کی ضرورت کیوں اجاگر ہوئی، میں اس کا آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ کوئی حملہ ہونا یا ذاتیات نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے معزز بینچ نے ایک فیصلہ دیا فیض آباد دھرنا کیس پہ. اس وقت میں چیئرمین پیمرا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد تقریباً 1 مہینے یا 3 ویکس کے بعد مجھے ہٹا دیا گیا. تو اس فیصلے میں یہ آیا کہ پیمرا نے اپنا کام صحیح طرح نہیں کیا، اس کی جو اسٹیچوٹری ڈیوٹی تھی وہ پوری نہیں کی، اور ڈان اور جیو کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا ان کے نمبروں پر بحال نہیں کیا، اور چینل 92 کے خلاف ایکشن نہیں لیا. یہ چیز مجھے اس نے تکلیف تھی، اور وہ اس وقت 2019 میں فیصلہ آیا تھا. میں بہت زیادہ اپنے ذاتی مسائل میں الجھا ہوا تھا، تو میں اس فیصلے کو دیکھا لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، فیصلہ جو آ گیا تھا. اب جب ریویو پٹیشن اس کی فکس ہوئی، ریویو اس کا 4 سال بعد فکس ہوا ہے، اب وہ دوبارہ جو فیصلہ باہر آیا اس میں پھر یہ 2 پیراگراف 35 سے 36 جو ہیں اس کے وہ سامنے آئے. تو مجھے اس کی تکلیف ہوئی کہ میں نے ٹیکس پیئرز کا جو پیسہ لیا ہے اور اس سے جو تنخواہ لی ہے میں نے وہ حلال کی ہے. میں نے وہاں جو کام میرا ڈیوٹی تھی وہ میں نے پوری کی ہے. اگر کوئی ہیٹ سپیچ کر رہا ہے، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کر رہا ہے، یا کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو میں نے اس کے خلاف ایکشن لیا. میں نے یہ بات اپنے مطیع اللہ جان کو اور عبدالقیوم صدیقی کو اور منیزر جہانگیر کو، انہوں نے انٹرویو میرے کیے، میں نے انہیں بتائی. اس کے بعد وہ ہیرنگ تھی، میں ہیرنگ میں گیا تو وہاں چیف جسٹس صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ لوگ وہاں باہر میڈیا پہ بات کرتے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ دینا ہمیں، جو حقائق ہے ہمیں ان رائٹنگ دیں. اور پھر انہوں نے یہ بات اپنے آرڈر میں لکھوا دی میرا نام لیے بغیر. تو اس بات کی وجہ سے پھر میں نے ان رائٹنگ دیا جو میں کہہ رہا تھا ٹی وی چینل پہ، جو وہ اپنے ٹویٹس میں کہہ رہا تھا پچھلے 6 سال سے، اور جو پیمرا میں 2 سال میں نے گزارے. میں نے پیمرا میں پریس کانفرنس کی، وہاں میں نے خط بھی لکھے پرائم منسٹر نواز شریف کو بھی، شاہد خاقان عباسی کو بھی میں نے بتایا، پھر آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو بھی خط لکھا، چیف جسٹس ثاقب نثار کو بھی خط لکھا، بتایا کہ کیا ہو رہا ہے پیمرا کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ ساری چیزیں ان کے نالج میں لائیں، وہ نہیں ہوا. تو یہ میں پھر ساری باتیں بیان حلفی پہ لکھی
اور میں معزز بینچ کے نوٹس میں لے آیا. تو آج اس کی ہیئرنگ تھی, اس پہ انہوں نے کچھ سوالات پوچھے, کیونکہ ان کے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ آج تک پاکستان میں جس نے بھی پبلک سیکٹر میں کام کیا ہے اس نے نہ ہی دوران سروس جس طرح آپ نے کیا ہے کوئی پوائنٹ ریز کیا ہے, آپ نے تو ایک اور بہت اہم بات کی تھی کہ اس سروس کے دوران جب آپ چیئرمین پیمرا تھے تو آپ نے ایک کال جو تھی جو ٹیپ کی تھی جس میں کہ آپ کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں, اور باقاعدہ اس پہ بہت ہی ایکسپلیسٹ وہ کال تھی, اور اس حوالے سے یہ تمام جو اس زمانے میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی پیمرا کے حوالے سے اور پھر اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے, میڈیا کے آزادی کے حوالے سے بہت ہی ایک امپورٹنٹ فیز تھا, اور اس میں آپ نے باقاعدہ اس کو اجاگر کیا تھا. آپ نے ایک چیز جو ہے وہ باقاعدہ وہ جو گفتگو ہوئی تھی آپ کی وہ ٹیپ وہ آپ نے ریلیز کر دیا تھا ایک پریس کانفرنس میں ایز چیئرمین پیمرا. یہ ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہے کسی بھی پبلک آفیسر کے لیے کہ وہ اس قسم کی حساس بات کرے اور پھر براہ راست اس حساس اداروں کو اس کا الزام ٹھہرائے اور اس پہ الزام رکھے. دیکھیں کامران صاحب, میں ایک جرنلسٹ ہوں, آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ کی انسٹنکٹ کیا ہوتی ہے. میں نے وہ کال مجھے مل گئی تھی کہیں سے, میرے جو سٹاف تھا اس کو جس نے کی وہ ریکارڈ ہو گئی. ہوا یہ تھا کہ میں نے اس کال کو پبلک کرنے سے پہلے, پریس کانفرنس کرنے سے پہلے پرائم منسٹر کو خط لکھا, آرمی چیف کو میں کئی دفعہ پہلے بھی نام بھجوا چکا تھا جو آفیسرز ہمیں تنگ کرتے تھے. آرمی چیف قمر جاوید باجوہ تھے, اور پیمرا کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. پھر میں نے چیف جسٹس کو بھی خط لکھا, پھر میں نے آرمی چیف کو ایک اور خط لکھا جو میں نے آپ کو بتایا, جو میں نے جمع بھی کروایا, لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا. اب پیمرا ایک ریاست کا ادارہ ہے, اور ریاست کے سویلین اداروں پر یہ الزام لگتا ہے کہ سویلین ادارے فیل ہو چکے ہیں, کام نہیں کرتے. میں جرنلزم چھوڑ کے اس لیے گیا تھا کہ آئی وانٹڈ ٹو گیو بیک ٹو دس سوسائٹی, کہ میں کوئی ایک ادارہ بناؤں جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے, جو کریڈیبل ہو, اور جو بغیر کسی کے انفلوئنس سے آزادانہ طور پہ میڈیا کو ریگولیٹ کر سکے. وہ مجھے نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. تو میں کیا کرتا, میرے پاس کیا چاہ رہا تھا. جب میں نے سب کو بار بار رابطے کیے کہ میری ہیلپ کریں, ان لوگوں کو ہماری گردنوں سے اتاریں, ہمیں اپنا کام کرنے دیں, تو میرے پاس آخری چارہ جرنلسٹ کے طور پہ یہی تھا کہ میں لوگوں کو بتا دیتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور میں نے اپنا آئینی حق استعمال کیا, اور میں اگر دوبارہ زندگی میں موقع ملا تو میں پھر یہی کروں گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹ نہیں تھا, نہ ہی ان کا کام تھا کہ وہ مجھے فون کر کے کہیں کہ آپ میڈیا میں یہ کر دیں, یہ نہ کریں. ان کی یہ ڈیوٹی نہیں تھی. ان کو کوئی کام تھا, مجھے کہنا تھا تو ڈائریکٹلی لکھ کے دیتے, کمپلینٹ کرتے, یا منسٹر آف انفارمیشن کے ذریعے آتے, یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ذریعے آتے, یا پرائم منسٹر کے ذریعے آتے. کسی بھی, میں کل کو فون اٹھا کے پیمرا چیئرمین کے طور پہ, میں نے تو کبھی کسی ٹی وی چینل کو نہیں فون پہ انسٹرکشن دی کہ آپ یہ کر دیں, یہ نہ کر دیں. تو پیمرا کو کوئی دوسرا ادارہ کیسے یہ انسٹرکشن پاس آن کر سکتا ہے, یا پیمرا کسی اور, میں کل منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو فون کر کے کہوں اس کے کسی افسر کو کہ آپ یہ کام کر دیں, یہ نہ کر دیں, یہ غیر آئینی ہوگا. ابصار صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ کیس جو ہے اس کا جو بھی آرڈر تھا وہ تو اس وقت آ گیا تھا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اب یہ اثر نو اس کا آج یہ سماعت ہم نے پوری سنی ہے. اب اس میں جو ہے آج چیف جسٹس صاحب نے ایک نئی بات کی ہے سپریم کورٹ نے کہ ایک کمیشن بنانے کا انہوں نے فیصلہ کیا, اور جو باقاعدہ جو قوانین ہیں جو جس کی وجہ سے اگر کمیشن بنتا ہے تو اس کے قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے, اس طرح کا کمیشن بنانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے, جس پر کہ ابھی فیصل صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تھے, بہت ہی عمدہ وہ لائر ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ شاید یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے اس کیس کا, اور پھر اس پر جو نظر ثانی کی درخواستیں تھیں وہ بھی واپس ہو چکی ہے, تو اب اس کیس کی کوئی ورتھ نہیں ہے کہ اس کی فردر اس کے نئی کمیشن کا اعلان کیا جائے, اس کو اثر نو تحقیقات کی جائے. آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ براہ راست اس کے ظاہر ہے ایک شخصیت ہیں جو اس میں انوالو تھی. دیکھیے فیصل صدیقی صاحب ظاہر ہے بہت قابل لائر ہیں, اور میں ان کی بات کو کنٹیسٹ نہیں کر سکتا, لیکن جو کورٹ میں آج ہوا ہے, اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا وہاں پہ کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی فیڈرل گورنمنٹ نے بنا دی ہے, ابھی گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا, تو اس پہ بینچ نے اس سے ایگری نہیں کیا. انہوں نے کہا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا, وہ جونیئر لوگ سینئرز کو کیسے انویسٹیگیٹ کر سکیں گے. تو آپ اس پہ سوچیں کہ جو 2017 کا ایکٹ ہے اس کے سیکشن 15 ہے پرہیپس, اس کے تحت آپ کمیشن بنائیں. تو مجھ سے, میں نے اس پہ یہ کہا تھا کہ اگر کمیشن بھی اس پہ بنتا ہے تو کمیشن تو پہلے بھی بنتے رہتے ہیں, ان کی رپورٹس پبلک نہیں ہوتی. تو یا تو یہ ہو کہ جس طرح سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بنا
پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ اور وہ لائیو اس کی ٹی وی کوریج ہوئی، تو اس کمیشن کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کی بھی لائیو کوریج ہو تاکہ قوم خود دیکھے کہ جرا ہو رہی ہے، سچ کون بول رہا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے، اور اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ میڈیا پروسیڈنگز پہ بھی میڈیا کو جانا چاہیے، عوام کے لیے بھی کھلا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو فائنڈنگ ہیں وہ پبلک کی جائیں جو کہ اس قانون کا حصہ بھی ہیں، لیکن نہیں کرتے پبلک، حکومتیں پبلک نہیں کرتی، جیسے کہ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ ہے، احمد الرحمان کمیشن رپورٹ پبلک نہیں ہوئی جب تک انڈیا میں لیک نہیں ہوئی، اور ابھی بھی پارشلی ہوئی ہے، تو اور بہت سارے کیسز ہیں اسی طرح کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی ٹرانسپیرنسی رکھنی ہے، اور میں نے عدالت میں بھی کہا ہے، میں کسی کے ساتھ میرا کوئی ذاتی جھگڑا یا ذاتی رنجش نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر نظام گل سڑ گیا ہے اور اس گلے سڑے نظام کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے جس سے میڈیا کی اپنی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے، تو میڈیا کی آزادی کے لیے ضروری ہے کہ جو میڈیا کا ریگولیٹر ہے صرف اس کے پاس اختیار ہو اور وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے. بہت بہت شکریہ. ابصار عالم ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک. پچھلے چند ہفتوں کے دوران پاکستان میں مہنگائی میں کمی آئی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ 2 ہفتے قبل پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز جو کم کی گئی تھیں اس سے بہت زیادہ فرق پڑنا چاہیے تھا. مہنگائی میں بڑی کمی آنی چاہیے تھی اس دوران، کیونکہ ڈالر کی شرح بھی روپے کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہوئی ہے، روپے کی قدر بہتری ہوئی ہے. یہ تمام عوامل ہیں جس کی وجہ سے بہت ہی سگنیفیکنٹ مہنگائی میں کمی ہونی چاہیے مگر نہیں ہوئی. منافع خوروں نے منافع کمائے اور اب تو ان کی چاندی ہو گئی ہے. اسی پس منظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ایکشن لینا ہوگا تاکہ لوگوں کو ان کا حق ملے. اس پر آپ کو ہم بات کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے منافع خوروں کی چاندی ہوئی ہے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ملک میں عام انتخابات آئندہ 10-12 ہفتوں میں ہو جائیں نہ ہوں، نگراں حکومت چلتی رہے نہ چلتی رہے، نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنے یا نا اہلی رہے، عمران خان کو سزا ملے یا بری ہو جائے، ایک عام پاکستانی کا اس سے کوئی اتنا بڑا لینا دینا نہیں ہے. عوامی حلقوں میں تو بس مہنگائی اور صرف مہنگائی کی چیخ و پکار ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ڈالر اور پیٹرول سستا ہونے سے بھی مہنگائی میں خاطر خواہ کمی نہیں آئی. حالیہ مہینوں کے دوران وفاقی اداروں کی جانب سے حوالہ ہنڈی اور ڈالر کی اسمگلنگ کی روک تھام کے بعد روپے کی قدر میں اضافہ ہوا. انٹر بینک میں ڈالر اپنی بلند ترین قیمت سے 28 روپے سستا ہوا. پیٹرول کی قیمت میں بھی 48 روپے لیٹر کمی آئی، لیکن مہنگائی جیسی کی تیسی برقرار ہے. صرف اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں دکھاوے کے لیے کہیں کہیں رتی بھر کمی آئی ہے یا پھر گاڑیاں سستی ہوئی ہیں. گاڑیوں کی قیمتوں میں 1 لاکھ سے 13 لاکھ روپے تک کی کمی آئی، لیکن گاڑیوں کا سستا ہونے ایک عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ 2 ماہ قبل 1 سپٹمبر کو انٹر بینک میں ڈالر 304 روپے کا تھا اور مہنگائی کی سالانہ شرح 29% تھی. اس عرصے میں ڈالر 28 روپے سستا ہو چکا ہے مگر مہنگائی کی شرح میں صرف ½ فیصد کمی آئی ہے جو اس وقت بھی 28.5% ہے. پچھلے مہینے اکتوبر میں تو مہنگائی کی شرح میں کمی کے بجائے 1% اضافے کا ریکارڈ ہوا ہے. عقل ششدر ہے کہ 2 ماہ میں روپیہ 8% سے زائد مضبوط ہو چکا ہے. پیٹرول 16% سستا ہو چکا ہے. عالمی منڈی میں غذائی اجناس کی قیمتوں میں بھی کمی دکھ رہی ہے. آٹا، چاول، چینی، دالیں، مسالہ جات، کھلا دودھ، گھی، کوکنگ آئل کی قیمتیں برائے نام پاکستان میں کم ہوا ہے. گویا درجنوں اشیاء پر ہول سیلرز ہوں، ریٹیلرز ہوں، ان کی چاندی ہو گئی ہے. سرکاری گرفت نہ ہونے کی وجہ سے ناجائز منافع خوروں نے بھی اندھیر نگری بچا رکھی ہے. اس صورتحال میں نگراں حکومت کو فوراً ایکشن میں آنا ہوگا. ناجائز منافع خوروں کی گردنیں ناپنی ہوں گی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اس ہفتے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ڈالر اور پیٹرول کی قیمتوں کی کمی کا فائدہ عوام کو پہنچانے اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے ایک مربوط نظام تشکیل دیا گیا ہے. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال حکومتی اقدامات کا کوئی اثر سامنے نہیں آیا اور عوام قیمتوں میں کمی کے اب بھی بے چینی سے منتظر ہیں. دراصل پاکستان میں قیمتوں کی مانیٹرنگ کا کوئی مؤثر نظام نہیں ہے اور پرائس کنٹرول کا بھی کوئی سالڈ نظام نہیں ہے. اس حوالے سے امپورٹرز، ہول سیلرز، دکانداروں کو من مانے نرخوں پر اپنی اشیاء فروخت کرنے کا کھلی آزادی ہے اور کون دل بے رحم ہے، اور یہ پوری صورتحال اس کے سب سے بڑے وکٹم عوام ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب عبدالرؤف رحیم، چیئرمین ہول سیلرز گروسرز ایسوسی ایشن کے. بہت بہت شکریہ عبدالرحیم صاحب. یہ بتائیے گا کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں اگر پیٹرول کی قیمت میں 40-50 روپے فی لیٹر اضافہ ہو جائے، اگر ڈالر جو ہے وہ کم از کم 10-15% مہنگا ہو جائے تو مہنگائی کا تو طوفان یہاں بپا ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ چیزیں کم ہوئی ہیں، جب پیٹرول کی قیمت اتنی سگنیفیکنٹ کم ہوئی ہے، ڈالر کی اتنا سگنیفیکنٹ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوا ہے، ہمارا روپی اپریشیٹ ہوا ہے، اس تمام کے باوجود اس کا پورا فائدہ کیوں نظر نہیں آ رہا عوام کو؟ کیوں نہیں وہ فائدہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا ہے؟ دیکھیں، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ اس کا فائدہ آج تک ہوا ہی نہیں ہے.
مین بیسک وجہ ہے جو آپ کرائے کی بات کر رہے ہیں 15-20% کرایوں میں چینجنگ آئی ہے، بالکل آئی ہے، لیکن جہاں ہولڈنگ، جہاں سٹا مافیا، جہاں ایک چاول کی فصل 2 ارب روپے کا اسٹاک ہوتا ہے، جہاں چینی جب 83 کی کوسٹ کی چیز 182 تک بکتی ہے اور آج 123 ہے، اگر وہ اسٹیک نہ اٹھاتے نگراں وزیر اعظم تو میرا خیال ہے یہ 250 کر دیتے۔ جہاں آپ دالوں کی باتیں کریں گے تو دالوں میں بھی سر اس کا امپیکٹ آیا ہے، جو $305 تھا آج 280 کے قریب ہے، اس سے بھی ہمیں 15 روپے کلو سے لے کر 70 روپے کلو دالوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ سوال سب سے بڑا یہ آتا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور بھی ہے ہمارے ہاں، اس کا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ 30 ارب روپے کی ہمارے ہاں سبسڈی دی جاتی ہے ہر سال، اس کو آپ دیکھیں کہ ریٹیل سے مہنگا آپ کو یوٹیلیٹی میں ملے گا۔ یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ 30 ارب روپے کی سبسڈی کیوں ضائع ہوتی ہے۔ دوسری بات کریں، میں آٹے کی بھی بات کرتا ہوں، چند کموڈیٹیز کی بات کر لیتے ہیں۔ آٹے کو آپ دیکھ لیں کہ 94 میں ہماری امپورٹڈ گندم نفع کے ساتھ فلور مل کو دی جا رہی ہے، بالکل دی جا رہی ہے، اس کا آٹا بکنا چاہیے 115 روپے میں 2.5 نمبر اور 120 میں فائن بکنا چاہیے۔ کیوں؟ کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے۔ اب جب کمشنر صاحب نے یہ اسٹیک اٹھائی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، چیف منسٹر صاحب بھی ہیں اور میرا خیال ہے چیف سیکرٹری صاحب بھی ہیں، وہ روز عمل درآمد کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں اس کا گندم کا بھی پچھلا کروپ اٹھا لیں آپ اور اس کے پرائز لے لیں، سپورٹ پرائز سے 55 روپے کلو۔ دیکھیں یہ بھی چیزیں ہیں، پھر دوسری چیزیں جیسے کہ براہ راست آپ کا تعلق نہیں ہے، مٹن ہے، ڈیری ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں تو اس میں تو یہ کرائے پہ بیسڈ ہوتی ہے، اور یہ کرایہ جب کم ہوا ہے تو اس کا تو فوری طور پہ فائدہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں سر، دیکھیں جب آپ کھلی چھوٹ دیتے ہیں نا کسی کو، یعنی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، جسٹس ہے ہی نہیں، جسٹس جب نہیں ہوگا تو یہ نظام چلتا رہے گا۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پچھلا کروپ 55 روپے سپورٹ پرائز گندم کا تھا، وہ 100 روپے قبل از وقت 7 مہینے پہلے قبل از وقت اناؤنس کر دیا گیا 100 روپے، تو سب نے ذخیرہ کیا، بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، 130 تک گندم بکی، 180 میں آٹا بکا، آپ کو یاد ہوگا سر جی۔ اور وہ آپ بتائیں کہ یہ اربوں میں گیم نہیں ہوئی تھی، یہ خربوں میں ہوئی، یعنی زمیندار سٹوکس ظاہر سی بات ان کو پتہ چل گیا کہ 55 روپے کی لیے تو اب تو ہم 100 روپے میں بیچیں گے، کسان کو کبھی فائدہ نہیں ہوا، اسٹوکس کو کبھی فائدہ جو انہی کو ہوتا ہے جو ایلیٹ کلاس ہیں۔ جب آپ سسٹم کا حصہ ہوں گے، فوڈ ڈپارٹمنٹ ہوگا، فلور ملز ہوں گے، اور جتنے ذخیرہ اندوز ہیں ان کے خلاف اگر کریک ڈاؤن چلتا رہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان جسٹس پہ ہی چلے گا۔ باقی اگر کوئی کہے کہ بغیر اسٹک کے میں چلا دوں پاکستان، نہیں چل سکے گا سر، یہ اسٹک پہ ہی چلے گا۔ ہر چیز میں اسٹاک، آپ آئل دیکھ لیں، آئل میں آپ ابھی ہولڈنگ ہو رہی ہے، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، دیکھیں آئل میں آپ دیکھیں اس کے پرائز ڈاؤن ہو رہے ہیں، 320 روپے میں کھلا تیل مل رہا ہے اولین، اور پام تیل مل رہا ہے آپ کو 350 میں، ٹھیک ہے نا، لیکن برینڈ آپ دیکھ لیں 550 روپے۔ کیوں برانڈ کو چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ 80% ہماری جو آبادی ہے 3.5 کروڑ کی، کراچی کی شہر کی ہے، 80% کھلا تیل استعمال کرتے ہیں، آدھا کلو بھی ہوتا ہے۔ این جی اوز ہوتی ہیں جتنی، جہاں آپ کھانے پینے کے، جہاں ہم دعوتیں شادی کی، وہاں بھی یہی استعمال ہوتا ہے۔ کوئی مر گیا کیا اس میں؟ نہیں، سبھی صحیح ہے، لیکن ہم نے برینڈ کو اونچا چڑھایا ہوا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہے۔ اب جب میں بات کی کمشنر صاحب سے اور ان سے میں نے 4 میٹنگیں کی، ان کے بعد اس کے ریٹ فکس ہوئے، اور میں نے کہا کہ سر فکس کرنے سے کچھ نہیں ہونا ہے، آپ تمام ایسیز کو لائیں فیلڈ میں، اور ظاہر سی بات ہے مانیٹر سیل ہونے چاہیے، کمپلین سیل ہونا چاہیے۔ کسی کی اپروچ نہیں ہوتی عوام کی کہ انڈے مہنگے ہیں، انڈے مہنگے بک رہے ہیں، گوشت آپ کا 2200 روپے کلو بک رہا ہے، کیوں؟ اس پہ عمل درآمد تو کروانا پڑے گا نا۔ تو آپ کمپلین سینٹر ہو جہاں آپ کے نمبرز ہوں، جو اپنی کسٹمر ہے وہ آپ کو کمپلین دے کہ اس جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، جب تو کنٹرول ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بہت شکریہ عبدالرؤف ابراہیم صاحب ہیں، چیئرمین ہول سیلر گروسرز ایسوسی ایشن۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔